ایکو اس کا کام کریں، گونج نہیں ہونی چاہیے، ریپیٹ بھی نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بیس بڑھائیں تھوڑی سی، اور ایکو اگر ہے تو بالکل ختم کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابھی بھی ایکو ہے کچھ، کیونکہ کچھ وجہ تو حال کی بھی ہوگی، تو ایکو آپ بالکل بند کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مثلی ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ حمد و صلات کے بعد لائق صد تعظیم و اکرام علماء ذی وقار، مہمانان گرامی، قائدین اور کارکنان تحریک منہاج القرآن، منتظمین محفل، حاضرین و سامعین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے، جس کے صدقے سے ہم سب تحریک منہاج القرآن کوٹلی لوہارا کے زیر اہتمام آج کی اس عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان بھائیوں کی یہ عقیدت و محبت، انتظام و انصرام اور ہم سب کی حاضری اور شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو آج کی ہماری محفل میں تشریف فرما ہے محترم احسن اقبال نقشبندی صاحب، امیر تحریک کوٹلی لوہارا، علامہ ابرار احمد مصطفی صاحب صدر تحریک منہاج القرآن، علامہ عادل حنیف قادری فاضل منہاج یونیورسٹی، علامہ قاری محمد رفیق قادری صاحب، علامہ فیض میرا قادری، علامہ محمد نعمان بھٹی صاحب، محترم رضوان طاہر ایڈوکیٹ صاحب، کاشف مغل صاحب صدر پاکستان عوامی تحریک، محترم طارق مغل صاحب، حافظ محمد عمران کھٹانہ صاحب، اور بھی جتنے تحریک منہاج القرآن پاکستان عوامی تحریک کے عہدیداران، ذمہ داران اور کارکنان تشریف فرما ہیں،
اللہ تعالیٰ سب کی خدمت اور حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دور و نزدیک سے آپ احباب تشریف لائے، علماء کرام تشریف لائے، اس مجلس کی زینت بنے، ثنا خان حضرات تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے لیے ہماری اس محفل کو دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ موقع کی مناسبت سے چند کلمات عرض کرتا ہوں، امید ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ دیکھیے، کچھ حقیقتیں اتنی واضح ہوتی ہیں کہ اس کے لیے بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ بہت سارے حقائق جو انسان کو اپنی آنکھ سے کھلے بندوں نظر آتے ہیں، واضح طور پر دکھائی دیتے ہیں، ان کے لیے کبھی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی آنے والا آئے اور آ کر بتائے۔ وہ ہر ایک کو پتہ ہوتا، ہر آنکھ کے سامنے ہوتا ہے، اسے نہ بتانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ جتلانے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلاً آپ حضرات یہاں بیٹھے محفل میلاد سجا کے مسجد کے اندر، تو یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر کوئی جانتا ہے، یہ کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں کہوں جی میں کراچی سے آیا ہوں، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ سارے لوگ اس وقت مسجد کے اندر محفل میلاد میں بیٹھے، آپ کہیں گے یہ بات کوئی بتانے والی تو نہیں، یہ تو یہاں بچے کو پتا ہے، یہ اس کے لیے کوئی پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں، یہ پڑھے لکھے کو بھی پتا ہے، ان پڑھ کو بھی پتا ہے، یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے۔ تو ایسی کھلی حقیقت جو ہر آنکھ کے سامنے ہو، اسے نہ بتایا جاتا ہے، نہ جتلایا جاتا ہے، نہ دلیل دی جاتی ہے، ہر کوئی اسے جانتا اور سمجھتا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت مبارکہ، آپ کا جسم مبارک، یہ سر سے پاؤں تک جو انسان کا جسم ہے، یہ جو انسان کا دھڑ ہے، اس سارے جسم کو کہتے ہیں بشریت۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم پاک سب کے سامنے تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی ہر آنکھ کے سامنے تھا، ہر دیکھنے والا دیکھ رہا تھا، یہ پیکر، یہ جسم اطہر، یہ جسد خاکی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو کیا ضرورت پیش آئی ہوگی کہ 7 آسمانوں پار سے جبرائیل اترے، قرآن کی آیت لائے، اور آ کر زبان مصطفیٰ سے یہ اعلان کرواتا پھرے کہ اے حبیب آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا الہ ایک ہے۔ تو بشریت مصطفیٰ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہوگی جب ہر آنکھ کے سامنے تھا پیکر محمدی، ہر ایک کے سامنے تھا جسم مصطفیٰ، میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر، آپ کا جسم مبارک ہر آنکھ کے سامنے، حتیٰ کہ مصطفیٰ کی ولادت اس معاشرے کے سامنے، مصطفیٰ کا گھرانہ اس معاشرے کے سامنے، آباء و اجداد معاشرے کے سامنے، خاندان معاشرے کے سامنے، لڑکپن، شباب، جوانی، لین دین، تجارت، کھانا پینا، سونا جاگنا، بشریت کی جتنی خصوصیات ہیں، بشریت کی جتنی علامات ہیں، بشریت کی جتنی نشانیاں ہیں، وہ ساری کی ساری تو ہر آنکھ کے سامنے تھی، ہر فرد اسے جانتا تھا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت پیش آئی ہوگی کہ جبرائیل اترے، قرآن کی آیت لائے اور آ کر یہ اعلان کروائے زبان مصطفیٰ سے، حبیب آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا ہوں۔
اس آیت کو پڑھ کر لوگ سمجھ بیٹھے کہ اس سے ثابت ہوا حضور ہمارے جیسے ہیں۔ بھئی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، اگر سب دیکھنے والوں کو یہی دکھائی دے رہا تھا کہ مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں، تو پھر جبرائیل کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر قرآن کے اترنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر سب کو یہی نظر آتا تھا کہ مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں، تو پھر جبرائیل کیوں آیا؟ وہ تو نظر آ رہا تھا، تو جو نظر آ رہا تھا وہ بتانے کی حاجت کیا تھی؟ وہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو پھر جبرائیل کیوں آیا؟ قرآن کیوں اترا؟ آیت کیوں اتری؟ یہ دلیل کیوں لائی گئی؟ یہ آیت کا اترنا بتا رہا ہے کہ دیکھنے والوں نے جب جب دیکھا بشریت مصطفیٰ کو، جب جب دیکھا ہوگا پیکر مصطفیٰ کو، انہیں یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں۔ اگر یہی لگ رہا تھا ہر دیکھنے والے کو کہ مصطفیٰ ہمارے جیسے، پھر تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں، پھر تو ہر ایک کے علم میں ہے یہ بات۔ تو یہ بات اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ دیکھنے والوں کو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ مصطفیٰ ہمارے جیسے، اور دیکھنے والے کسی تعجب میں مبتلا تھے، حیرت میں مبتلا تھے۔ اس حیرت اور تعجب کا جواب دینے کے لیے یہ آیت اتری ہے۔ وہ تعجب کیا تھا؟ دیکھنے والوں نے دیکھا بچے ہمارے بھی پیدا ہوتے رہے، یہ کیسا بچہ پیدا ہوا؟ حضرت عبداللہ کے گھر میں سرما لگا ہوا ہے، بچے تو ہمارے بھی پیدا ہوتے رہے، یہ کیسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ ناف مبارک بھی کٹی ہوئی ہے؟ یہ کیسا بچہ پیدا ہوا ہے جسم سے خوشبو آ رہی ہے؟ یہ کیسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ مانگ بھی نکلی ہوئی ہے، سجا ہوا ہے، حسین سے حسین تر ہے؟ تو وہ جو بچے پیدا ہوتے رہے، وہ بچے پیدا ہو کر جو نشانیاں ہوتی تھیں وہ نشانیاں بدل گئی تھیں، وہ علامات بدل گئی تھیں۔ تو یہ جب مصطفیٰ کی شان عظمت یہ ظاہر ہوئی تو دیکھنے والے حیرت میں مبتلا ہو گئے، تعجب میں مبتلا ہو گئے۔ قریب تھا کہ وہ کچھ اور ہی سمجھ بیٹھتے، کچھ اور ہی سمجھ بیٹھتے۔ اللہ نے فرمایا حبیب تیری نشانیاں، تیرے سب کام ہیں خدا والے، تیرے سب کام ہیں، بولیے ذرا، کچی بات نہیں کرتے، منہاج القرآن والے تو کرتے ہی نہیں کچی بات۔ تو یہ گفتگو کا مدار اسی نقطے پر ہے کہ اے حبیب تیرے کام ہیں خدا والے۔ اب اگر قرآن میں یہ نہ بتایا گیا کہ آپ خدا نہیں ہیں، تو پھر تو تیرے معجزات بے شمار ہیں، تیرے معجزات بے شمار ہیں، تیرے کمالات بے شمار ہیں، تیری عظمتیں بے شمار ہیں۔ لمحہ لمحہ تیرے معجزات سے ایسے کرشمات ظاہر ہوتے رہیں گے کہ ہر دیکھنے والا حیرت میں ڈوب جائے گا، ہر دیکھنے والا تعجب میں مبتلا ہوگا، ہر دیکھنے والے کے دل میں کئی سوال پیدا ہوں گے، اس کے ذہن میں کئی تجسس پیدا ہوگا، سوال پیدا ہوں گے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ جو سوال پیدا ہوں گے، جو تجسس پیدا ہوگا، تو وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تجھے خدا ہی سمجھ بیٹھے۔ اچھا باری تعالیٰ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ نے اسی نقطے کو فوکس رکھنا ہے۔ چند چیزیں ہم آقا علیہ السلام کے معجزات کا بیان کرتے ہیں۔ جب دیکھنے والوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ بچے تو ہمارے بھی پیدا ہوتے رہے، یہ کیسا بچہ پیدا ہوا؟ آمنہ کے گھرانے میں، حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں تشریف فرما ہوا، پگوڑے میں لیٹے ہیں مصطفیٰ، اور انگلی ہلتی ہے اور آسمان کا چاند کھلونا بن جاتا ہے۔ دیکھنے والوں نے جب یہ نظارہ دیکھا ہوگا کہ بچے تو ہمارے بھی کھیلتے ہیں، ہاتھ ان کے بھی ہلتے ہیں، پر کبھی ان کے اشاروں پر آسمان کا چاند کھلونا نہیں بنا، ان کے ذہن میں کیا سوال پیدا ہوا ہوگا جب دیکھنے والوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ مصطفیٰ جس سمت چل کے جاتے ہیں تو بادل سایہ کرتا ہے، آپ پر دھوپ نہیں
پڑتی، انہوں نے دیکھا تو ہوگا ہم بھی چلتے ہیں، بچے ہمارے بھی چلتے ہیں، پر بادل اپنی جگہ رہتا ہے، ہم اپنی جگہ رہتے ہیں۔ یہ کیسا بچہ پیدا ہوا عبداللہ کے گھرانے کے اندر، عبد المطلب کے خاندان کے اندر، کہ وہ چلتا ہے تو بادل سایہ کرتا ہے، وہ ہاتھ ہلتا ہے تو آسمان کا چاند کھلونا بن جاتا ہے۔ تو معجزات مصطفیٰ کو دیکھ کر، کمالات مصطفیٰ کو دیکھ کر ہر ذہن میں سوال پیدا ہو رہا تھا، ہر ذہن میں تعجب پیدا ہو رہا تھا، ہر ذہن میں حیرت پیدا ہو رہی تھی۔ اس حیرت کا جواب، اس تعجب کا جواب، اس سوال کا جواب دینا ضروری تھا۔ اللہ نے فرمایا حبیب تیری بشریت کے کمالات بے حساب ہیں، عظمتیں بے حساب ہیں، لمحہ لمحہ تیرے وجود سے دکھائی دیتا ہوں میں، لمحہ لمحہ تیرے وجود سے دکھائی دیتا ہوں میں۔ تو اب اگر یہ نہ بتایا قرآن میں کہ میں ہوں اور آپ ہیں، تو پھر کل کلام کوئی آنے والا بہک نہ جائے۔ اب یہ اس تصور کو اب ذہن نشین کیجئے، اسی کے اوپر ساری بنیاد ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس آیت کے ضمن میں فرمایا یہ آیت اظہار بشریت کے لیے نہیں اتری، یہ آیت نفی الوہیت کے لیے اتری ہے۔ یہ آیت اس لیے نہیں اتری کہ مصطفیٰ کا بشر ہونا بتائے، وہ تو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو نظر آ رہا تھا۔ یہ آیت اس لیے اتری کہ بشریت مصطفیٰ کے کمالات سے جو کچھ اور ہی لگ رہا تھا، تو یہ آیت آ کر بتائے کہ مصطفیٰ خدا نہیں ہے، مصطفیٰ خدا نہیں ہے، مصطفیٰ خدا نہیں ہے۔ ارے بشریت بتانے کی ضرورت نہ تھی، پر کمالات مصطفیٰ کے سامنے یہ کہنا ضروری تھا کہ عظمتیں دیکھنے والوں مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھنا، خدا میرا بھی وہی ہے جو تمہارا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ آیت اظہار بشریت کے لیے نہیں اتری، اظہار بشریت کے لیے کی حاجت نہیں تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کے بتانے کی تقاضا نہیں تھا، یہ نفی الوہیت کے لیے اتری کہ الہ نہیں ہے، الہ نہیں ہے۔ اب یہ دو لفظ آپ یاد کر لیں، اگلی ساری گفتگو اس پر ہو رہی ہے کہ یہ آیت اس لیے نہیں آئی کہ مصطفیٰ کو بشر سمجھو، یہ آیت اس لیے اتری کہ مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھو، مصطفیٰ کو خدا نہ سمجھو۔ اب آپ چشم تصور میں چند معجزات کو لائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، 70 صحابہ بیٹھے، سب کے سب ہیں پیاسے، پینے کے لیے کچھ نہ تھا، ایسے میں ایک پیالہ دودھ کا بارگاہ مصطفیٰ نے پیش کیا جاتا ہے، اور میرے آقا نے ایک نظر دودھ کی تھوڑی سی مقدار کو دیکھا، ایک نظر سب صحابہ کی پیاس کو دیکھا، پھر آپ نے اپنی انگلی مبارک اس پیالے میں ڈبو دی، فرمایا آپ اسے پینا شروع کرو۔ پھر ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، اور 70 صحابہ پی کر سیراب ہو گئے، دودھ پھر بھی اپنی مقدار میں برقرار تھا۔ دیکھنے والوں کو کیا لگا ہوگا کہ یہ ہماری جیسی انگلی ہے، دیکھنے والوں نے کیا سوچا ہوگا کہ یہ ہمارے جیسے بشر ہیں، یا ان کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا ہوگا، کوئی تعجب پیدا ہوا ہوگا، کوئی حیرت پیدا ہوئی ہوگی کہ دیکھنے کو تو انگلی ہمارے جیسی ہے، پر اس انگلی کی یہ طاقت کیسی ہے؟ دیکھنے میں تو جسم مبارک بھی ایسا ہے، ہڈیاں بھی، گوشت بھی، چلو رنگ کا فرق ہے، خوبصورتی کا فرق ہے، لیکن ظاہراً تو دیکھنے میں ہاتھ ہے، لیکن یہ کیسا ہاتھ ہے کہ یہ انگلی مبارک اگر پیالے میں رکھ دیں 70 پی کر سیراب ہو جاتا ہے، دودھ ختم نہیں ہوتا۔ یہ کہنے کو تو انگلی ہمارے جیسی ہے، پر یہ کیسی انگلی ہے کہ اٹھ جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے؟ یہ کیسا ہاتھ ہے
کہ اگر اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ تو جب یہ طاقت کے نظارے دیکھنے والوں نے دیکھے، یہ نظارے دیکھے طاقت کے، معجزات مصطفیٰ کے، تو قریب تھا کہ اس طاقت کو دیکھ کر، معجزات کو دیکھ کر، اختیارات کو دیکھ کر کوئی مصطفیٰ کو خدا بنا کے بیٹھ جائے۔ اللہ نے فرمایا حبیب ان کا ایمان بچانے کے لیے کہہ دیجئے مجھے خدا نہ سمجھنا، میں مخلوق ہونے میں تمہارے کیسا۔ اب اس سے آگے چلیے، ایک صحابیہ حاضر ہوئی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ بیٹی کی شادی ہے، دینے کے لیے کچھ تحفہ نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا کوئی شیشی بوتل لے آؤ۔ میرے آقا نے اپنا پسینہ مبارک پونچھ کے اس میں ڈال دیا، فرمایا جاؤ یہ عطر ہے اپنی بیٹی کو دے دو۔ اس نے جو جا کر وہ عطر پسینہ مصطفیٰ کا جو اپنے جسم پر لگایا تو زندگی بھر مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو نہ گئی، زندگی بھر خوشبو نہ گئی۔ حتیٰ کہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ جو بچہ پیدا ہوا اس خاتون کے بطن مبارک سے، اس بچے کے جسم سے بھی مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو آتی رہی۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی، 7 پشتوں تک جو بھی بچہ پیدا ہوتا رہا ہر بچے کے جسم سے مصطفیٰ کے پسینے کی خوشبو آتی رہی۔ ارے سوچئے ذرا، 7 پشتوں تک وہ خوشبوئیں سونگھنے والے، وہ اڑوس پڑوس والے، وہ ہمسائیگی والے، وہ قبیلے والے، وہ برادری والے کیا سوچتے رہے ہوں گے کہ ہمارا پسینہ مصطفیٰ کا پسینہ ایک جیسا ہے، یا کوئی تعجب پیدا ہوا ہوگا، کوئی تجسس پیدا ہوا ہوگا، کوئی سوال ذہن کے اندر کسی نے جنم دیا ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا حبیب تیرے معجزات بے حساب ہیں۔ ایک شخص آ گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو نبی مانوں گا لیکن میری ایک شرط۔ جی بولیے۔ وہ اگر جو دور درخت کھڑا ہے وہ بول کر گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب اسے پتہ ہے کہ درخت کی نہ زبان ہے کہ بول سکے، نہ اس کے کان ہیں کہ وہ کسی کی بات سن سکے، لیکن شرط ایسی رکھ دی کہ وہ درخت بول کر گواہی دے۔ پر اسے کیا خبر تھی کہ کس کی بارگاہ میں یہ مطالبہ لے کے کھڑا ہے؟ وہ جو مختار کل ہیں تو حضور کی بارگاہ میں لے کے بیٹھا ہے یہ مطالبہ۔ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دیکھا، فرمایا اچھا چلو بتاؤ میں جا کر اسے کہوں کہ میری گواہی دے یا تیرے ہاتھ پیغام بھیج دوں یہی کافی ہے؟ تیرے ہاتھ پیغام بھیج دوں یا میں جا کر اسے کہوں؟ تو کافر یہ سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ آپ ہے جادوگر۔ تو اس کے دل میں خیال آیا ہوگا بھئی اگر یہ چلے گئے، کچھ پڑھ دیا کچھ کر دیا پھر تو وہ بولے گا، کیونکہ ایسے نظارے تو وہ صبح شام دیکھتے رہتے تھے۔ اس نے کہا جی آپ یہیں بیٹھیں، مجھے بتائیں اسے کیا کہنا ہے۔ تو مصطفیٰ نے فرمایا اچھا پھر گواہی دلوانے کی بات نہیں کرنی، پھر اسے جا کر کہو تمہیں محمد رسول اللہ بلا رہے، پھر جا کر کہو کہ تمہیں بلا رہے۔ اب وہ شخص جاتا ہے کافر پر جا رہا ہے، اور آقا علیہ السلام کا پیغام لے کر درخت کے پاس جا کے کھڑا ہوا۔ اس نے مصطفیٰ کا پیغام سنایا۔ قربان جائیں، درخت کے نہ کان ہے کہ سن سکے، نہ زبان ہے کہ بول سکے۔ اس نے جو پیغام دیا مصطفیٰ کا، قربان جائیں اس کرشمے پر کہ دوستو وہ زبان تو کافر کی تھی پر پیغام مصطفیٰ کا تھا۔ اس نے پیغام دیا، درخت جھومنے لگ گیا، گویا جیسے عاشق وجد میں آ جاتا ہے کہ محبوب نے بلایا ہے۔ وہ وجد میں آ گیا، وہ جھومنے لگ گیا، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہل کر جڑیں اکھاڑ کر وہ مصطفیٰ کی سمت گھیر پڑتا ہے۔ پھر اس کی ہر شاخ سے، ہر ٹہنی سے، ہر پتے سے یہ صدا آنے لگ جاتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ نظارہ دیکھنے والوں کو کیا لگتا رہا ہوگا مصطفیٰ ہمارے جیسے ہیں یا کوئی تجسس اور سوال پیدا ہوا ہوگا؟ اور اس سے بھی آگے چلتے جائیں، کئی معجزات ہیں آقا علیہ السلام کے۔
صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہوتا، پانی کی کمی ہے، ایک کنواں ملا ہے لیکن وہ سارے کا سارا کڑوا ہے، پانی ناقابل استعمال ہے، پانی بھی نہیں ملا ہے تو کڑوا ہے، اب کیا کریں؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا چلو چلتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں۔ حضور چل پڑے، جا کے اس کے قریب کھڑے ہوئے تو میرے آقا نے اپنا لعاب مبارک اس میں ڈال دیا، لعاب مبارک ڈال دیا، فرمایا اب ذرا پانی نکال کے چیک کرو، دیکھا تو وہ سارا میٹھا ہو چکا ہے، اور جو پانی اس وقت سطح زمین کے اوپر تھا صرف وہی میٹھا نہیں ہوا، بلکہ جو پانی زیر زمین تھا جو بعد میں نکلتا رہا وہ بھی میٹھا ہو گیا، اس کی تاثیر بدل گئی۔ ارے نسل در نسل اس پانی کو پینے والے کیا سوچتے رہے ہوں گے کہ مصطفیٰ ہمارے جیسے اور ہم مصطفیٰ جیسے، یا ان کے ذہنوں میں کوئی سوال ابھرتے رہے ہوں گے۔ ایسے ایک دن ایک منافق ہے، وہ آقا علیہ السلام کے پیچھے کھڑا نماز پڑھ رہا ہے لیکن نقلیں اتار رہا، تو حضور نے مڑ کر پیچھے دیکھا نہیں پر دیکھ لیا، پیچھے مڑ کر دیکھا نہیں لیکن دیکھ لیا، اور میرے آقا نے فرمایا کون قضا، جا جیسی تو نے شکل بگاڑ رکھی ہے پھر اللہ تجھے ویسا بنا دے۔ مرتے دم تک اس کا چہرہ بگڑا رہا۔ مصطفیٰ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہاری طرح سے وہ آگے دیکھتا ہوں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں تحت سرا سے عرش اولا تک برابر دیکھتا ہوں۔ ارے خلق اس سے کیا چھپے جس سے خالق نے اپنا آپ نہ چھپایا۔ تو یہ نظارہ دیکھنے والے کیا سوچتے رہے ہوں گے، ان کا دیکھنا اور ہمارا دیکھنا ایک جیسا ہے، ان کا سننا اور ہمارا سننا ایک جیسا ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں، آج تو آپ ہمارے سامنے، جب آپ پردہ فرما جائیں گے پھر ہم کیسے سلام کریں گے؟ میری آقا نے فرمایا سنو، تم مجھ پر سلام بھیجتے رہنا، اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اللہ نے میری روح بھی میرے اندر لوٹا دے